حمید ملک 5 اسٹون نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس اسلام آباد۔ یہاں پہ ایک کشمیر وومن ڈے کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر شگفتہ نصیر عباسی جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان سے ہم ذرا بات کریں گے کہ آج جو پوری دنیا میں جو وومن ورلڈ ڈے جو منایا جا رہا ہے، تو کشمیر میں جو خواتین کی بے رغبتی بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے، تو آج کشمیری خواتین جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہاں پہ، وہ آج کیا فیل کر رہی ہیں کہ پوری دنیا میں تو عورت کے لیے جو ہے نا آواز اٹھائی جا رہی ہے، کیا کشمیر کے اندر اس وقت کیا حالات ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ڈاکٹر شگفتہ عباسی، میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میں اس وقت آپ کے جو سوال ہے یہ بہت اس وقت پوری دنیا میں اٹھایا جانا چاہیے جو آپ نے سوال کیا۔ کشمیر میں جو خواتین ہیں وہ اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بہت زیادہ لو لیول پہ لائف گزار رہی ہیں۔ ان کی خواتین کا یہ عالم ہے کہ اب یہاں جموں کشمیر میں انڈین فورسز کی اس قدر اندھادھند وہ تکلیف دے رہے ہیں ان کو کہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں چھوڑ رہے، اور ان کی حالات یہ ہیں کہ وہ بہت انتہائی پسماندہ حالات گزار رہی ہیں۔ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کا ایندھن بند ہو چکا ہے، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے جو شوہر، بیٹے، بھائی جیلوں میں بند ہیں، ان سے ملاقات آج تک کئی سالوں سے بند ہے، آج تک نہیں کروائی جا رہی، اور ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا یہ عالم ہے کہ ان کو جسمانی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر عالمی حقوق کی تنظیمیں ان خواتین کا نفسیاتی انالیسس کریں، 80% خواتین اور بچے یا بچیاں ذہنی امراض میں مبتلا نظر آئیں گے۔ تو عالمی جو حقوق کی تنظیموں سے گزارش ہے کہ وہ تمام دنیا کے حقوق کی طرف نظر رکھتی ہیں، تو کشمیر میں اس وقت موجود خواتین کی ذہنی حالت کو دیکھیں اور اس طرف بھی توجہ دیں کہ انڈیا نے کس قدر بھارت نے ان کے اوپر ظلم و بربریت کی جاری کیا ہوا ہے۔ تھینک یو۔ کشمیری خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں خود آزاد کشمیر سے ہوں اور مسلم کانفرنس سے میرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ میں اس وقت پاکستان کے اندر ہوں، آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں، مجھے ہر طرح کی آزادی ہے، میں نے تعلیم آزادانہ حاصل کی، میری جاب آزادانہ ہے، مجھے ہر جگہ رسپیکٹ ملتی ہے، اور میں اپنا اظہار رائے کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں اس کی آواز اٹھا سکتی ہوں۔ تو میں کہتی ہوں، دنیا سے کہتی ہوں کہ کشمیری بہنوں کے لیے کہ ان کی آواز بنے، ہم آپ کی آواز ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور سب کو ہم پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور میں پوری دنیا کی عالمی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ تمام لوگوں سے اپیل کرتی ہوں، اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف انسانیت کا تعلق ہے۔ ان سب کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ بہت شکریہ۔ آج وومن ڈے ہے 8 مارچ، اور بینگ اے کشمیری اور بینگ اے وومن، میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو 2021 کا تھیم ہے وومن ڈے کے لحاظ سے، وہ ہے چوز ٹو چیلنج۔ مینس کہ چیلنجز جو ہیں یہ چینج لے کر آتے ہیں، اور ان کو جو اگر ہم بیسٹ ڈیفائن کریں تو یہ کشمیر کی جو لیڈیز ہیں ان میں بہت زیادہ اس میں افیلیشن ملتی ہے کہ کشمیر کی جو لیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت سفر کر رہی ہیں تھرو آؤٹ، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہیں، بہن کے روپ میں ہیں، وائف ہیں یا ڈاٹر ہیں۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ رول ہے، تو پاکستان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کشمیر کی جو سفرنگز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم پاکستان کے بہت مشکور ہیں۔ تو یہ بتائیے گا میم کہ کیونکہ جو عورت ہے وہ بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، اس کا آلریڈی ایک رول ہوتا ہے، تو یہ جو 8 مارچ جو ورلڈ وومن ڈے منایا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ ڈیز صرف ڈیز تو تمام ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک ہائی لائٹ کیا گیا ہے تاکہ اس دن خاص ایک دن وومن کے لیے رکھا جائے، جس میں ان کی اکنامیکل، کلچرل، سوشل اور جتنے بھی ان کے کام ہیں، یا جتنی بھی ان کی
سفرنگز ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. تو ہر دن ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ دن اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اس میں گلوبلی ایک ساتھ مل کے لیڈیز کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. اچھا، کشمیر میں جو اس وقت خواتین کے ساتھ جو ان کی اسٹڈیز ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں، اور جو مطلب جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کشمیر کے حالات جس طرح کے ہیں تو وہاں انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ وہاں ہیومنٹی کو جس انداز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ جو ظلم و زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، تاکہ وہاں کی جو میل ہیں اور جو فیمیل خاص طور پہ ہیں ان کی عزتیں پامال نہ کی جائیں. سب سے بڑھ کے جو آپ کے لیے فریڈم آپ کا ہوتا ہے، پھر آپ کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے اور رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. تو کشمیر میں یہی چیز جو ہے، جو فیمیل کی ہیومنٹی ہے، مطلب ان کی جو گریس ہے اور ساتھ میں جو ان کی رسپیکٹ ہے، وہی سب سے زیادہ اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہی سیکیور نہیں ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس چیز کو تھوڑا فوکس اور زیادہ کرنا چاہیے کہ فیمیل کو وہاں پروٹیکشن ہو اور انہیں اسی طرح کی آزادی ہو جس طرح ہر کنٹری میں فیمیل کے لیے ہوتی ہے.